وہ جو میں نے 4 سیڑھیاں بتائی تھی، اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اب شروع کہاں سے ہوگا؟ چھلانگ مار کے 4تھی سیڑھی پر چڑھیں گے تو گر جائیں گے، بس ہو سکتا ہے ہڈی پسلی توڑوا لیں اپنی۔ پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، 4تھی سیڑھی، لہذا کہاں سے بات شروع ہوگی؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس آغاز کرو اپنے سفر کا۔ سفر تو یہ ہے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، 4 منزلیں ہیں یہ۔ شروع کہاں سے ہوگا؟ وہ جو نماز کا ذکر تھا، رکوع اور سجود اور بس 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 شروع کرو۔ یہ گویا کہ معنی دے رہا ہے کہ اب آپ نے اگر بات سمجھ لی ہے تو سمجھنے کا فائدہ کیا اگر اس پر عمل شروع نہ ہو؟ شروع کرو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دو، اور پہلی سیڑھی میں نے آپ کو بتایا تھا ارکان اسلام۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پہلا کام یہ ہے، اس میں آپ شامل سمجھیے روزے کو بھی اور حج کو بھی۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اور اگلی جو منزلیں ہیں جو بڑی کٹھن ہیں، وہ تو سیرت النبی کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کتنی کٹھن منزلیں ہیں، کیسی کیسی سختیوں سے سابقہ پیش آیا ہے، کیسی کیسی تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں۔ اگلی منزلوں کے لیے فَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ۔ اعتصام کسے کہتے ہیں؟ عصمت کسے کہتے ہیں؟ حفاظت کو۔ اعتصام حفاظت حاصل کرنا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بچے کو کوئی کسی سے طرح سے اندیشہ ہوا، دوڑتا ہے ماں کی گود میں جا کے چمٹ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا، ماں کی گود میں پہنچ گیا، ماں کے سینے سے چمٹ گیا تو گویا کہ قلعے میں آ گیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی خونخوار درندہ، کوئی سکھ ہو، کوئی اور ہو جو اسے ماں کی گود سے گھسیٹ کر نکالے اور اچھالے اور کسی نیزے میں پھرو دے، لیکن وہ ماں کی گود میں جا کر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا۔ بالکل یہی کیفیت، چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ لگے رہو گے، جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے۔ اور پھر یہ بات کھول دی گئی سورہ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے دامن سے کیسے وابستہ ہو گئے؟ اللہ کی ایک رسی ہے، وہ قرآن ہے۔ القرآن و حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے، بڑا مضبوط رسی ہے، اور یہ آسمان و زمین کے درمیان تنی ہوئی، الممدود بین السماء والارض، واعتصموا باللہ۔ پہلا قدم، پہلا تو ارادہ ہے کہ اب چلنا ہے، اسی سفر پر چلنا ہے، یہی کام کرنا ہے۔ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ کرنا ہے، طے کر لو، اور طے کرنے کے بعد پہلا قدم رکھو نماز اور زکوٰۃ، اس کی پابندی، اور اگلے مراحل کے لیے چڑھنا ہے نا، چڑھائی ہے، مشکل اس میں مراحل آئیں گے، اس میں بہت سے معاملات جو ہے بڑے کٹھن آئیں گے، مراحل آئیں گے، تو اس کے لیے اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اس کی ایک بہترین وضاحت کی تھی ایک مرتبہ حضور نے۔ آپ حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہیں اور قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار، خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ چلتے ہوئے آئے، پہلے ایک سوال کیا، بڑا پیارا سوال، الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، ہم لازماً گواہی دیتے، لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ۔ اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن ھذا القرآن طرفہ بأیدیکم وطرفہ بید اللہ، یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، مضبوطی سے تھا۔ اور اس کی جو ایک بہترین مثال میں دیا کرتا ہوں، فرض کیجئے کسی بحری جہاز کے عرصے پر کوئی کھڑا ہوا تھا، وہ دھکا لگایا، ہچکولا ایسا آیا، گر گیا، اسے تیرنا بھی نہیں آتا،
جان پہ بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا ہاتھ کسی کنڈے پر پڑ گیا، جہاز کے اندر آپ کو معلوم کنڈے لگے ہوئے ہوتے، وہ کنڈے کو چھوڑے گا کبھی؟ اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ ہے۔ چاہے کوئی مچھلی آئے اور اس کا پاؤں جو ہے وہ کاٹ کے لے جائے، وہ شارک مچھلی آ گئی دانتوں کے ساتھ، اس نے پاؤں، وہ پاؤں جانے دے گا، کنڈے کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ کنڈے کے ساتھ جان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے، ایک پاؤں جاتا جائے ہے، لیکن یہ کہ میں کنڈا نہیں چھوڑوں، یہ کنڈا ہے حبل اللہ، اللہ کی مضبوط رسی، اس کو مت چھوڑو۔ دوسرے ہاتھ سے ادھر ادھر جو بھی ہے ہاتھ مارنا مارو، لیکن اس کو پکڑے رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔